بٹتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا آقا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا مانو بھیک لے سرکار سے لاجلد کا سا نور کا سرکار سے لا جلد کا سا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا مانگنو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا نور کا اللہ 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 اللہ
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا کاف گیسو عین صاد کاف گیسو دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف گیسو دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف گیسو دہن یا ان کا چہرہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے خود سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا بلکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا تیری نسل پاک میں سب گھرانہ نور کا اللہ 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 اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی صلی علی کریمنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا بے شک اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ
ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سرکار کی آمد کے حوالے سے ایک کلام کے دو تین شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں کہہ دیے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے اور اس کلام کا وہ معروف شعر جو ہر عاشق کی زبان پہ ہوتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں نصیب چمکے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں اور حاصل کلام شعر بتاؤ کہ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو ہم نعمت جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں تو نعمت جن کی کھا رہے ہیں
तुम्हीं के हम गीत गा रहे हैं। मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए। और शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें जानो माल कुर्बान। शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें जानो माल कुर्बान। क्योंकि अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं। नसीब चमके है फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। एक कलाम के लिए हमारे मोहतरम आमिर फैयाजी साहब का हुक्म है। आला हजरत के कलाम के लिए उसके 2-3 अशार पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। कोई दुनियाए अता में नहीं हमता तेरा, और आखिरी शेर कि जो तसव्वुर में तेरा पै करे ज़ेबा देखे। जो तसव्वुर में तेरा पै करे ज़ेबा देखे। रूए वशम्स तके मतलाए सीमा देखे। और क्यों भला अब वो किसी और का चेहरा देखे। क्योंकि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार तेरा। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। क्या कहना है। इंशाल्लाह वक्फा लेंगे और उसके बाद हमारे सारे नात खां हज़रात मौजूद होंगे। हम इंशाल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ वाक़यात, कुछ फ़ज़ाइल बयान करेंगे और फिर उसी मुनासिबत से इंशाल्लाह नात खां हज़रात नात पेश करेंगे। इंशाल्लाह हम सब मिलकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे एक वक्फे के बाद। प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी। ऐ नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी। तू ही शफाअत। प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी। तू ही शफाअत की अमा। ऐ रहमतुल लिल आलमीन। ऐ नबी प्यारे नबी सुन्नत। खुश आमदीद कहते हैं आपको इस नशरियात में। और साथ ये गुजारिश भी जनाब जुनैद जमशेद साहब को, जनाब अमजद सावरी साहब को, हमारे कई और नात खां हज़रात, जनाब खुर्शीद भाई और जुल्फ़िकार हुसैनी साहब, राशिद आज़म, यूसुफ मेमन साहब, ये सब तो वो लोग थे जो मैंने आखिर में 3 नाम लिए जो पिछले मीलाद तक हमारे साथ मौजूद थे। और किसे मालूम था कि अचानक ये सब हमें छोड़ के चले जाएंगे। जनाब एजाज रहमानी साहब, तो हमें नहीं मालूम कि कौन अगले साल जिंदा रहता है, आका का मीलाद फिर से किसको नसीब होता है। तो बस आज की इस शब में उन तमाम मरहूमीन को भी
ضرور یاد رکھیے گا. ہم مل کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے اب یہ وہ رات ہے، اور رات کے جو پہر اور مراحل اور ساعتیں گزرتی جا رہی ہیں، ویسے ویسے ہی ہم اس لمحے کے سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اس گھڑی کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے. ہم اس گھڑی کے قریب ہوتے جا رہے ہیں کہ جس گھڑی پر ہر گھڑی قربان ہو. ہم اس گھڑی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں کہ جس گھڑی پر ہم گھڑی گھڑی قربان ہو جائیں. ہم اس گھڑی کے قریب ہوتے جا رہے ہیں کہ جس گھڑی پر فرشتے قربان. ہم اس گھڑی کے قریب ہوتے جا رہے ہیں کہ جس گھڑی پر انبیاء قربان. ذرا سوچئے اپنے آپ کو تصوراتی طور پر تخیلات میں ذرا کئی سو سال پہلے لے کر جائیے اور ذرا یہ منظر سوچئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولود ہونے والا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی اس شب بظاہر، میں بار بار لفظ بظاہر کہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے وہ تو تب سے تھے جب کچھ بھی نہ تھا اور رہیں گے ہمیشہ، لیکن بظاہر اب آقا کا نور ظاہر ہونے والا ہے آج کی اس شب میں. تو ذرا سوچئے کہ ان لمحات میں ابھی جب ہم آپ سے مخاطب ہیں، جب آپ براہ راست سے نشریات دیکھ رہے ہیں، یہ کیا مرحلہ ہوگا، یہ کیا معاملہ ہوگا، کیا ماحول ہوگا. میرا دل کہتا ہے کہ آقا کی آمد سے پہلے ہی صلی اللہ کی صدائیں فضاؤں کو معطر کر رہی ہوں گی، سب صلی اللہ پکار رہے ہوں گے، اس لیے کہ سرکار آنے والے ہیں اور مولود کی گھڑی آنے والی ہے. آمنہ کے گھر کا کیا منظر ہوگا، بس کیا کیا کیفیت ہوگی، تصور میں لائیے اور اس کلام کا لطف لیجئے. مائک کھول دیجئے گا. پکارو سرکار آ گئے ہیں، صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں، اللہ پکارو سرکار آ گئے. سبحان اللہ. مولود کی گھڑی گئے، چلو آمنہ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر، چلو آمنہ کے گھر پر، خلد کی بہاروں پکارو سرکار آ گئے. جو مانگنا ہے مانگو مانگو، جو مانگنا ہے مانگو مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو لینا ہے سو لے لو. دنیا کے تاجدارو، دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے. سبحان اللہ. سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ کی صدائیں فضاؤں کو معطر کیے ہوئے ہیں اور آمد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مجھے بڑا اچھا لگا جب ابھی آپ نے بھی ربیع الاول کا تذکرہ کرتے ہوئے ربیع النور کہا، کیونکہ ظاہر ہے اسی لیے میں نے کچھ جگہوں پر سنا، علماء سے بھی سنا کہ وہ لفظ ولادت استعمال نہیں کرتے، کہتے نزول ہوا، اس لیے کہ نور پیدا نہیں ہوتا، نور نازل ہوتا ہے. نور تو نازل ہوتا ہے، اور آج وہ نازل ہو رہے ہیں کہ جو خود بھی نور ہے اور ان کا سب گھرانہ نور ہے. اور جس طرح میں نے کہا وہ گھڑی آنے والی ہے. کون سی گھڑی آنے والی ہے؟ وہ گھڑی کہ جس سہانی گھڑی، اس سے زیادہ سہانی گھڑی کوئی اگر ہو سکتی ہے تو مجھے بتا دے کوئی بات. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند
اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. سلام کیا کہیں. اور کاش کاش سب کے دل کی دعا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں درود، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو بس وہ نور والا آیا چاہتا ہے اور ہم سب اس نور والے کی آمد کا استقبال کرنے کے لیے جہاں پر جمع ہے کہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نور مجسم ہے، جو حبیبی ہے، جو مولائی ہے، جو تصویر کمال محبت ہے، جو تنویر جمال الہی ہے. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدا. یا محمد نور مجسم، سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امین کی رسائی، یا محمد نور مجسم. اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی. سید الملائکہ جبرائیل سید اور پہنچ کے سدرہ پہ، سدرۃ المنتہا پہنچ کے سدرہ پہ روح الامی کہنے لگے، روح الامی کہنے لگے بھئی یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے بھائی. تو توصیف تعریف محمد کی ہو تحریر کہاں تک، کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں. بس یہ یاد رکھیے گا کہ سرکار کی آمد کی گھڑی آنے والی ہے. توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک، بھئی ناچی اس کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک. کہاں تک کہ جبریل امی کی رسائی، جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. محمد کی نہیں، نالین محمد کی. جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. اب اس سے جو آگے، اس سے بھی تو آگے کچھ ہے نا، اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے، لہجہ ہے محمد کا تو خالق کی زبان ہے. اب اس سے آگے کے مراحل تو بس اللہ جانے اور مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اگر میں اس سب کی بنیاد پر یہ کہہ دوں تو کیا غلط ہے کہ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا، سبحان اللذی 15 پارے کا آغاز، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس ایک پل میں، بس کچھ پلوں میں آپ کا اس دنیا میں آنے والے ہیں، ایک پل میں شب معراج، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. اب شاعر کا خیال دیکھیے سروج صاحب کا کیا کہنے، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، بس اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. اور ایک شب میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال. حضرت علی سوئے تھے اس رات اور کہا کہ اسی رات مجھے اچھی نیند آئی ہے. تو شاعر کہتے ہیں ایک شب میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں یاروں مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس، مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس. اور گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. بھائی مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کہ بس. اور دیکھ اب بھی وقت ہے، دامن نبی کا تھام لے،
وارننگ ہے بھائی، دیکھ بڑی معصومانہ وارننگ ہے فیاضی کیا صاحب، کہنے جناب؟ اب بھی وقت ہے، دامن نبی کا تھام لے، ورنہ نتائج سے بھی آگاہ کیا ہے، سنگین نتائج سے. دیکھ اب بھی وقت ہے، دامن نبی کا تھام لے، ورنہ ہمارا تو کچھ نہیں جا رہا. دیکھ اب بھی وقت ہے، دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس. اور سروج صاحب مقطع میں کہتے ہیں ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروج، ابھی تو بات شروع بھی نہیں ہوئی تھی. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروج، دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس. تو اگر آج کی اس رات جب نور مجسم کا ظہور ہونے والا ہے، اگر آج کی رات کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، سروج صاحب کیا ان فرشتوں نے ابھی نکیرین نے، ان فرشتوں نے ابھی پوچھا، ابھی تو حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوا تھا، ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروج، دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. تو بس اس شب کے بارے میں اگر یہ نہیں کہا جائے تو پھر کس شب کے بارے میں کہا جائے کہ آج نور والے کا ظہور ہے؟ تو اگر آج کی شب کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، تو پھر کون سی شب کے بارے میں کہہ سکتے؟ یقیناً نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر سبحان اللہ. نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات. مانگ لو سبحان اللہ. چشم تر مانگ لو، سبحان اللہ. درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. آج کی رات اصل وہ کلام سننے کی گھڑی آ گئی ہے جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی تھی، اس لیے کہ یہ سارا استقبال کس وقت کے لیے ہو رہا تھا؟ سحر کے وقت کے لیے، کہ جب معصوم کلیاں مسکرا رہی ہوں گی، کیا کہنے جناب، کیا کہنے. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگنا رہی ہوں گی، اللہ اکبر. جبرائیل استقبال کے انتظار میں ہوں گے کہ کب آمنہ کے گھر سے صدا آئے کہ مبارک ہو. پیش کیجئے گا شفیع صاحب. سحر کا وقت سبحان اللہ. معصوم کلیاں مسکراتی تھی، سبحان اللہ. کیا کہنے، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو. کیا کہنے. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی آواز آتی تھی، مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم،
مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على سبحان اللہ۔ حبيبك خير الخلق كلهم کیا کہنا ہے، تشریف لے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ گھڑیاں دور ہیں ہم اس وقت سے، اور سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، اور رحمت للمسلمین بن کے نہیں آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے۔ یہ واقعہ تم سب نے سنا ہے، ہمیں یاد ہو گیا ہے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے ماشاءاللہ واقعہ، لیکن کتنی معنی خیز بات ہے کہ راہ چلتے روزانہ گزرتے ہیں، ایک عورت ہے بد احترامی کرتی ہے، کوڑا پھینکتی ہے، ذرا ہم سوچے تو صحیح کسی اپنے پیارے کو اس جگہ پہ رکھ کر، تو ہمیں غصہ آنے لگے کہ یہ کیا معاملہ، اتنی بدسلوکی۔ لیکن جب بیمار ہوتی ہے تو آقا چلے جاتے ہیں، تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے۔ اور ایک مرتبہ تشریف فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کے درمیان جنازہ جا رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کسی مسلمان کا جنازہ تو نہیں جا رہا ہے، زندہ انسان بھی نہیں ہے، مردہ ہے بھائی، یہ کسی مسلمان کا جنازہ تو نہیں ہے کہ آپ رحمت للعالمین رسول خدا احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ہاں کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، لیکن کسی انسان کا جنازہ تو ہے، جو مردہ انسانوں کا بھی یہ احترام کرے، تو یقیناً یہ حق ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ دربار محمد ہے۔ یہاں اپنوں کا کیا کہنا، اپنے تو اپنے ہی ہیں، محمد ہے سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، اپنوں کا کیا کہنا، کیا کہنا ہے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھیجایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھیجایا نہیں کرتے، اور یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے ارے نادان، ارے نادان، ارے نادان، یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادان، یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، اور محمد مصطفیٰ کے باغ اللہ اکبر، کیا کہنے سب ہیں، پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے اللہ اکبر، رہتے ہیں مرجھا، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھا، کیا کہنے ہیں، سلامت رہی فیاض صاحب۔ یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، غیر بھی۔ اب ذرا سن لیجئے میرے آقا، یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ کوئی شاعر کی لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے،
اور پھر جس نے میرے آقا کو تعصب کی نگاہ سے ہٹ کر دیکھا وہ میرے آقا کا معترف ہوئے بغیر رہ نہیں سکا. اس میں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی تو چھوڑ دیجئے, اس میں مسلمان غیر مسلمان کی بھی تفریق نہیں ہے. ذرا ثبوت کے طور پر سن لیجئے کچھ غیر مسلم شعراء نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس انداز میں خراج عقیدت پیش کیا. ڈاکٹر دیانند سکسینہ ہے, مسلمان نہیں ہے, آقا کے بارے میں کہتے ہیں غیر مسلم, کہتے ہیں سنیے, کہتے ہیں جہاں میں کتنے رسول آئے مگر نہ آیا عظیم تم سا. غیر مسلم شاعر, جہاں میں کتنے رسول آئے مگر نہ آیا عظیم تم سا, فہیم تم سا, علیم تم سا, نعیم تم سا, حکیم تم سا, اور ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا. حسین تم سا, امین تم سا, مبین تم سا, وسیم تم سا. یہ غیر مسلم شاعر کہہ رہے. سنیے مشہور و معروف ہندو شاعر کنور سنگھ بیدی, بہت مشہور, کہتے ہیں ہم کسی دین سے ہوں, ایک اصول بتا رہے ہیں کہ ربی ہم کسی دین سے ہوں, قائل کردار تو ہیں, کیریکٹر کو مانتے ہیں بھائی, ہم کسی دین سے ہوں, قائل کردار تو ہیں, ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں, نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں, یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, بھائی صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یہ بھی غیر مسلم شاعر کہہ رہے ہیں. آگے سنیے جسٹس رانا بھگوان داس صاحب پاکستان کی حالیہ تاریخ میں اہم ترین عہدے پر رہے, کچھ عرصے کے لیے بحیثیت چیف جسٹس پاکستان سرو کیا, ابھی کچھ سالوں پرانی بات ہے. جسٹس رانا بھگوان داس صاحب کیا لکھتے ہیں, اور ظاہر ہے ان کا تعلق بھی مذہب اسلام سے نہیں تھا. کیا کہتے ہیں رانا بھگوان داس صاحب, کہتے ہیں جمال دو عالم تیری ذات عالی, جمال دو عالم تیری ذات عالی, دو عالم کی رونق تیری خوش جمالی, تو فیاض عالم ہے دانائے اعظم, مبارک تیرے در کا ہر ایک سوالی, نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ. جسٹس رانا بھگوان داس, نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ, ارے تیرے در پہ آیا ہوں بن کے سوالی, میں جلوے کا طالب ہوں اے جان عالم, دکھا دے تو شان جمالی, اور کہتے ہیں تیرے آستانے پہ میں جان دوں گا, نہ جاؤں گا خالی. اور ہلا دینے والا شعر لکھتے ہیں رانا بھگوان داس صاحب, کہتے ہیں تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کا, تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کا, میری لاج رکھ لے دو عالم کے والی. اور بھگوان داس صاحب مقطع میں کہتے ہیں نہ مایوس ہونا یہ کہتا ہے بھگوان, نہ مایوس ہونا یہ کہتا ہے بھگوان, کہ جود محمد ہے سب سے نرالی. رانا بھگوان داس صاحب کہہ رہے ہیں. اور بس جاتے آتے یہ بھی سن لیجئے, کہتے ہیں ایک اور شاعر غیر مسلم, مسلمان یہ نہ سوچیں بس مسلمانوں کے آقا ہیں, مسلمان یہ نہ سوچیں بس مسلمانوں کے آقا ہیں, وہ سب کے رہنما ہیں, سارے انسانوں کے آقا ہیں. ارے میرے آقا کی ٹھوکر پر ہے سارے قیصر و کسرا, مجھے ہے ناز میرے آقا سلطانوں کے آقا ہیں. جو دولت کا پجاری ہے وہ اس کے ہو نہیں سکتے, وہ ہم جیسے غریبوں اور پریشانوں کے آقا ہیں. اور خدا نے جن کو مختار دو عالم کی سند بخشی, خدا نے جن کو مختار دو عالم کی سند بخشی, وہ اے دیوانے ہم جیسے ثنا خانوں کے آقا ہیں. کون ہے میرے آقا کہ ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ کیا ہے, میرے آقا کا قصیدہ ہی تو ہے. بس قرآن کے کچھ حوالے اور پھر ہم سب عشق کے رنگ میں رنگ جائیں گے اور انشاءاللہ اسی سے اختتام کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا, اور بار بار تذکرہ کیا, ہر بار تذکرہ کیا, ہر بار منفرد انداز میں تذکرہ کیا. تو اب جو پیش کرنے جا رہے ہیں وہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. میرے آقا کے بچپن کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا, قرآن میں آواز دی الم یجد کا یتیمن فآوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطن کو دیکھا, کہا لا اقسم بہذا البلد.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو دیکھا، قرآن میں آواز دی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے آقا کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا، کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے آقا کے چہرے مبارک، شاعری نہیں ہے بھائی، میرے آقا کے چہرے مبارک کو دیکھا، کہا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، سیاہ زلفوں کو دیکھا، کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، حضور کی زبان متھر کو دیکھا، کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، قلب اتھر کو دیکھا، کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، پشت مبارک کو دیکھا، کہا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، دست مبارک کو دیکھا تو کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، ابا کو دیکھا، کہا یا ایھا المزمل، قبا کو دیکھا، کہا یا ایھا المدثر، بیت کو دیکھا، کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اہل بیت کو دیکھا، کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آئیے سب مل کر اہل بیت کی شان میں، آقا کی شان میں عشق کے رنگ میں رنگ جائیں اور اس سیگمنٹ کا اختتام کریں۔ کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب اخبار تو کھلتے گئے، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گئے، بتوصیف و ثنائے شمع ابرار میں غر لغزہ و غربار، ورنہ وہ سید علی نسب، ہاں وہی امی لقب، ہاشمیو مطلبیو عربیو قرشیو مدنی، اور کہاں ہم سے گناہ کیا کہنا، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، آرزو یہ ہے، آرزو یہ ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلہ، در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شغ ابرار، آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلہ، در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شغ ابرار، جن کے تلووں کی چمک، کیا کہنے ہیں، تلووں کی چمک، جن کے تلووں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، بہک جائے، بنے رونق گلزار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، خوشبوئے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، خوشبوئے کے سوئے محمد وہ سیاہ کیا کہنا ہے، جس کے مقابل یہ بنفشہ، سیوتی یہ چمبیلی، یہ گلے لالا چمکا کا نکھار، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سونگھ لوں خوشبوئے کے سوئے محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ، یہ سیوتی یہ چمبیلی، یہ گلے لالا چمپا کا نکھار، کیا کہنا ہے، جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے، ہر ہار کو وہ پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو چھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، سبحان اللہ، کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کی قبیلے کے زبان اس سے نہیں کوئی سروکار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار، جمع عشق محمد جو پہن لیتا ہے، ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا، دنیا کو جھکا لیتا، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار،
سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ پیارے نبی سنت